اور بڑا واضح پیغام ہے کہ نہ ہم فارم 47 کی اس حکومت کو مانتے ہیں، نہیں ہم فارم 47 کی کسی غیر آئینی ترمیم کو مانتے ہیں، نہیں ہم فارم 47 کی کسی غیر آئینی ترمیم کے تحت کسی عدالت کو مانتے ہیں۔ یہ بڑا کلیئر ہے۔ ہم آئین کے تحفظ کے لیے، ہم پاکستان میں قانون کی بالادستی کے لیے ہم کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ اور یاد رکھیں، پاکستانیوں یاد رکھو، عمران خان کی رہائی تبھی ہوگی جب یہ عدلیہ آزاد ہوگی۔ تو جمعے کے دن، آنے والے جمعے پر انشاءاللہ پورے پاکستان کے ہر شہر میں انشاءاللہ ہم نکلیں گے، اور ہم پرامن طریقے سے پورے پاکستان کے ہر شہر میں، ہر گاؤں میں انشاءاللہ بھرپور طریقے سے اپنے آئین کا تحفظ، عدلیہ کی آزادی اور عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کریں گے۔ اور اب یہ جو ہماری تحریک ہے یہ لمحہ بلمحہ جاری رہے گی۔ میں آپ سے یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ آج وہ وقت ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو، اپنی آنے والی نسلوں کو آزاد کرنا ہے، یا ہم نے ان کو غلام بنانا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے ہمارا پیسہ لوٹا، جنہوں نے ہمارے ملک کو اس حال میں پہنچایا۔ میں یہاں پہ واضح طور پہ تفصیل بتانا چاہتا ہوں۔ عمران خان کی حکومت تھی، اس وقت ملک کے حالات، ملک کی اکانومی، ملک میں روزگار، ملک میں بجلی، ملک میں گیس، ملک کے اندر روزگار کے حوالے سے اپرچونٹیز اور جو انویسٹمنٹس آ رہی تھی وہ پوری قوم کے سامنے ہیں۔ اور آج مہنگائی کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے، بجلی کے حوالے سے، اکانومی کے حوالے سے جو حالات ہیں وہ بھی قوم کے سامنے ہیں۔ ایک بہترین چلتی ہوئی حکومت کو ایک سازش کے تحت گرا دیا گیا۔ اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ جن کو فائدہ ہوا پوری قوم کے وہ سامنے ہیں، پہچانے ان چہروں کو۔ امن و امان کے حوالے سے ایک بہترین ملک میں امن قائم ہو چکا تھا۔ یہ جو باتیں کرتے ہیں پختونخوا کی کہ ہم نے تحریک انصاف کو ایک پرامن پختونخوا حوالے کیا تھا، ریکارڈ اٹھا لو، تاریخ دیکھ لو۔ اس سے پہلے جب یہاں پہ حکومتیں گزریں، جو آپریشن ہوئے، جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تو کیا حالات تھے، لیکن ہماری حکومت آنے کے بعد یہاں پر بھی امن قائم ہوا، اور ساتھ ساتھ پورے پاکستان کے اندر عمران خان کی حکومت کا ٹینیور دیکھ لیں اور اس میں امن کے حالات دیکھ لیں، کیونکہ عمران خان نے کہا تھا کہ میں اپنی خارجہ پالیسی کا فیصلہ خود کروں گا، اور اسی اچھی اپنی خارجہ پالیسی جو پاکستان کے لیے تھی، اس کے فائدے کی وجہ سے ہمارے اندرونی اور بیرونی جو حالات تھے امن و امان کے حوالے سے ماشاءاللہ بالکل ٹھیک تھے۔ اب اگلے جلسے بھی ہم نے کرنے ہیں انشاءاللہ۔ آنے والی اتوار پہ میاں والی میں جلسہ ہوگا۔ میاں والی والوں تیار ہو جاؤ، انشاءاللہ میں آؤں گا، وہاں پر میں جلسہ کروں گا آپ لوگوں کے درمیان میں، اور بھرپور طریقے سے ہم ان کو بتائیں گے کہ جلسہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم پنڈی میں جلسہ کریں گے، اور مختلف شہروں میں انشاءاللہ ہمارے جلسے ہوں گے۔ اور اب میں پوری قوم کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ تحریک اس کے بعد آپ نے لمحہ بلمحہ چلانی ہے۔ اپنا گزرتا ہوا ہر لمحہ آپ نے اس تحریک کا حصہ بننا ہے۔ اس طرح ہمیں بتایا گیا ہے، قرآن میں حکم ہے کہ جابر حکمران کے خلاف آپ آواز اٹھائیں، اس کے مطابق ہر لمحے آپ نے آواز اٹھانی ہے۔ اب جہاں پر بھی آپ نے آواز اٹھانی ہے۔ میں آخر میں ایک بات کرتا ہوں کہ یہ جو بار بار ایک بات آ رہی ہے کہ جی معافی، کس چیز کی معافی مانگوں میں اور کس سے معافی مانگوں؟ یہ کل سے وہ پنجاب حکومت لگی ہوئی ہے کہ جی آ کے معافی مانگے۔ معافی پہلے وہ مانگیں کہ جو معافی مانگنے کے اس وقت مجاز ہیں۔ پہلے مجھ سے معافی وہ مانگیں کہ جنہوں نے میرے لیڈر عمران خان کو باوجود اس کے کہ اس نے صبح گھر سے نکلتے ہوئے کہا کہ اگر مجھے گرفتار کرنا ہے تو میں گرفتاری کے لیے تیار ہوں، اس کو گریبان میں ہاتھ ڈالا، پہلے اس کی معافی ہوگی۔ اس کے بعد پرامن احتجاج میں میرے لوگوں پر جو ظلم کیا گیا، شہید کیا گیا، اس کی معافی کون مانگے گا؟ آئی جی پنجاب صاحب، ضلع شاہ ایک معصوم انسان تھا، اس کو شہید کیا گیا، اس کی معافی کون مانگے گا؟ آج تک ہم ویڈیوز مانگ رہے ہیں، ہمیں نہیں مل رہی۔ ہمارے لوگوں کو پورے پاکستان میں شہید کیا گیا، اس کی معافی کون مانگے گا؟ معافی ظرف والے لوگ مانگتے ہیں، ہم ظرف والے لوگ ہیں، لیکن کم ظرف ہو یہ امید مت رکھنا کہ ہم پہلے معافی منگوائیں گے
اس چیز کی جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، اس ملک کے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، ابھی تک ہو رہی ہے. تو یہ معافی شافی والی باتیں مت کرو. معافیوں میں بات گئی تو میرے خیال میں اپنی آئندہ پوری جو زندگی بچی ہے اس پہ آپ معافیا مانگتے رہو گے. اور باقی نہ میں پنجاب حکومت کا غلام ہوں اور نہ میں کسی اور کا غلام ہوں کہ میں معافیا مانگتا پھروں، کیونکہ میں نے کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا کہ مجھے معافی مانگنی پڑے، چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہے چاہے پنجاب کی حکومت ہے. معافی نشتہ، بھول جاؤ یہ مافیا شافیاں. پرچے کاٹنے ہیں کاٹ لو، جو کرنا ہے کر لو، تکڑے ہو جاؤ. عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. عمران خان کو انشاءاللہ رہا کروائیں گے. عمران خان کو اس ملک کا وزیر اعظم بنائیں گے، جمہوری طریقے سے بنائیں گے. عوام کے مینڈیٹ سے 8 فروری کو آپ نے چوری کر لیا، اس دفعہ چوری نہیں ہونے دیں گے. اور انشاءاللہ پاکستان کو وہ ریاست بنائیں گے کہ جس ریاست کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا اور قائد اعظم محمد علی جناح نے عملی جامہ پہنایا تھا، اور ہمارے آباء و اجداد نے اس کے لیے جانی اور مالی قربانیاں دی تھیں. ہم آج بھی اس قوم کے لیے اور اس ملک کے لیے جانی اور مالی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں اور دیں گے انشاءاللہ. پوری قوم عہد کرے کہ اس کے بعد اپنا لمحہ بلمحہ اس تحریک میں، اس میں ہمارا آئین کا تحفظ، ہمارے ملک میں قانون کی بالادستی، ہمارے ملک میں ہمارے جمہوری حقوق، عمران خان کی رہائی شامل ہیں. اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے اور اس تحریک کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین.